السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام علماء اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، قابل احترام بہنوں، پیاری بیٹیوں، مولانا محترم آپ کے سامنے بڑی تفصیلی بات رکھے، کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھے، میں بھی کچھ اپنے چھوٹے سے تجربات اور پھر کچھ گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ یہاں یہ پروگرام آج کا رابطہ ملت کی جانب سے رکھا گیا ہے، جس میں تمام مسالک کے لوگ ہیں اور مل جل کر فلاح کے لیے، امت کی ترقی کے لیے، اصلاح کے لیے مل جل کر کام کرنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، پیار و محبت کو عام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اتفاقاً بیدر میں یہ ذمہ داری رابطہ ملت کی صدارت کی مجھ ناچیز کو دی گئی ہے۔ کچھ چھوٹے سے کام ہم بیدر میں رابطہ ملت کی سرپرستی میں کر رہے ہیں۔ بیدر میں 113 مساجد ہیں، جن کو 13 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے 13 کلسٹرز بنا کر ہر کلسٹر سے ایک ایک ذمہ دار کو لے کر ایک ٹرسٹ بنایا ہے۔ ٹرسٹ کا نام رکھے ہیں بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن، اور اس کے ذریعے ہر مسجد کو مرکز بنا کے مسجد کا علاقہ طے کر رہے ہیں۔ کسی مسجد میں 100 گھر، 150 گھر، 50 گھر جیسے بھی ہے، اس مسجد کا علاقہ اس کو ڈکلیئر کر کے مسجد کے ذریعے خیر کے کام کرنے کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا احساس ہے کہ ہماری مسجدیں عبادت کے مراکز الحمدللہ ہیں، یہ دعوت کے مراکز بھی بنے، چیریٹی کے مراکز بنے، وہاں پہ ہر قسم کا خیر کا کام، بھلائی کا کام مسجد کے حوالے سے اور مسجد کے ذریعے سے ہو، اس کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ رابطہ ملت شہر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے بلگام میں ماشاءاللہ سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور وہاں پر جا کر ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ اس علاقے کے مسائل کیا ہیں، اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً 1.5 سال پہلے ہم بیدر میں بیٹھتے تھے، دوست احباب فکر کرتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے، تبصرے بڑے ہوتے تھے۔ تو ایک دن خیال آیا کہ ہم کب تک تبصرے کریں گے، اپنا اپنا نالج بتائیں گے۔ بیٹھے ہوئے ہیں 4 لوگ، ایک صاحب ایسا مشورہ دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر دوسرے صاحب دے رہے ہیں مشورہ، یہ اپنے معلومات کا اظہار کر رہے ہیں، دوسرے صاحب اس سے بڑھ کے معلومات کا اظہار کر رہے ہیں، اور گفتن نشستن برخاستن۔ تو ایک دن خیال آیا چلو ہم کب تک یہ بات کریں گے، کیوں نہ اس سلم علاقے میں جائیں گے، وہاں کے 11 مساجد میں روز ایک مسجد میں جائیں گے، بیٹھیں گے، وہاں کے مصلیان سے مغرب کے بعد بیٹھ کے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اس علاقے کے مسائل کیا ہیں۔ طے ہوا، روز ہم جانا شروع کرے، اس مسجد میں بیٹھے، تقاریر وغیرہ کچھ نہیں، کچھ لوگوں کو بلا لیے جو موجود تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے اور پوچھے کہ بھئی اس مسجد کے علاقے کے مسائل کیا ہیں بتاؤ، تو اس کو نوٹ کرنا شروع کرے۔ 11 دن تک یہ سلسلہ چلا تو ہمارے پاس ایک لسٹ آ گئی۔ کامن مسئلہ تھا، وہ ہماری خواتین بہنیں جو ہے وہ سنگ کے نام سے ایک گروپ ہوتا ہے، سیلف ہیلپ گروپ، اس سے پیسہ لیتا ہے، لے کر خرچ کرتے ہیں، اس دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ ہے بچے نشہ کے عادی ہو گئے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، رات میں 12 بجے تک 1 بجے تک باہر گھومتے ہیں، اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں۔ اسلام ایریا کی بات تھی زیادہ، وہ علاقہ پورا، تو پہلے نوٹ کر کے ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش شروع کرے۔ سب سے پہلا کام وہی کرے کہ وہ سنگ کی برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک سیلف ہیلپ گروپ بنا لیے، رجسٹرڈ اتفاقاً تھا، ایک ٹرسٹ تھا، سوسائٹی تھی، سٹی مائنارٹی ملٹی پرپس کوآپریٹو سوسائٹی کے نام سے، اس کو پھر نئے سرے سے شروع کرے، اسی علاقے کی ایک مسجد کے کمرہ لے کے ایک مینیجر کو رکھ کے کام شروع کرے، اور وہاں پر 1000 سے زیادہ خواتین کو اس سے جوڑ لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے 3-4 اور سینٹر شروع کرے ہیں، عملاً کام کر رہے ہیں، اور وہ سنگ کی جو بیماری ہے اس سے بچا رہے ہیں۔ وہاں پر بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا تھا، جب وصولی کی بات آتی تو آپ بھی شاید جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ لوگ وصول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر طے ہوا کہ ہم سروس چارجز بھی نہیں لیں گے، 1 پیسہ انٹرسٹ نہیں ہوگا، انٹرسٹ تو دور کی بات ہے،
سروس چارجز بھی نہیں لیں گے. اس کے اخراجات کا کیا ہوگا؟ تو طے ہوگا کہ ہم یہ 13 لوگ ہیں آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے اس کے اخراجات پورے کریں گے. اب اس کے 5 سینٹر بیدر میں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہر کلسٹر سے 13 کلسٹر میں ہر کلسٹر میں ایک آفس بنائے ہیں اور اس میں کہیں 10 کہیں 12 کہیں 15 مساجد ہیں اس ایریا میں. وہاں سے اس آفس کے ذریعے وہاں پر ایک فل ٹائم اسٹاف ہے, وہاں پر کمپیوٹر پرنٹر اسکینر سب ہے, وہاں پر بیٹھ کر سروسز دے رہے ہیں. اور ایک تحریک وہاں پہ شروع ہوئی الحمدللہ, اور لاک ڈاؤن میں اس کا احساس ہوا تھا, خیال آیا تھا, تو یہ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ تحریک ہم شروع کرے. اس کا نام ہے آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. طے ہوا کہ اس کے لیے ڈبے بنائے گئے, باکس بنائے گئے, اور اس کو سسٹمیٹک 6000 گھروں میں رکھنے کا منصوبہ بنا. ابھی ہم 1700-1800 ڈبے گھروں میں رکھے ہیں. اس کا کلیکشن ہوگا اور یہ پیسہ بیدر کو بیگر فری بنانے میں استعمال کرنے کا منصوبہ ہے. لوگ جڑ رہے ہیں. مسجد کے ذمہ داران شروع میں تھوڑا سا تعاون نہیں کر رہے تھے, لیکن اب آگے بڑھ کر اس کا تعاون کر رہے ہیں, اور مسجد کے ذریعے اس علاقے کے برائیوں کو ختم کرنا ہے. بچے رات میں 2 بجے تک گھوم رہے ہیں تو اس مسجد کے علاقے کے لوگ ہی بات کریں گے. وہاں پہ اس مسجد کے علاقے میں ایک مجبور ہے جو جس کا گزارا بھیک مانگنے پر ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو اس کا فرض ہم پہ ہوتا ہے, بلکہ شہریان بیدر پہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے, اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں. پھر اس مسجد کے علاقے سے جو لوگ ہیں ڈراپ آؤٹ ہیں, ان سے بتا رہے ہیں کہ ایک بھی بچہ ڈراپ آؤٹ ہے تو بتاؤ, آئیے ہم اس کے لیے مدد کریں گے انشاءاللہ. اور وہ مسجد کے علاقے کے لوگوں کو ہم اعلان کر رہے ہیں کہ وہ مسجد کا علاقہ کچھ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرے, 30% چندہ جمع کرے, 70% ہم کسی اسکول سے ریکویسٹ کر کے, شاہین کے علاوہ بھی کسی اسکول سے ریکویسٹ کر کے 70% اسکالرشپ دلائیں گے. اس طرح سے ملت کا کنٹریبیوشن شروع ہو جائے. اسکول والے کر رہے ہیں, کچھ این جی اوز کر رہے ہیں, پیرنٹس کر رہے ہیں. اگر ملت کا کنٹریبیوشن, کمیونٹی کا کنٹریبیوشن اس میں اگر شروع ہو جائے تو تعلیم کا مسئلہ حل ہوگا. یہ مسجد کے ذریعے ہونے والے کام ہیں. کسی مسجد میں ایک چھوٹا سا جو ہے کلینک ہو سکتا ہے. کسی مسجد میں جیسا مولانا بتائے مین روڈ ہے تو وہاں پر سروس کے لیے ایک ٹوائلٹ بنایا جا سکتا ہے. کسی مسجد کے انڈر میں اسکول چلایا جا سکتا ہے, پرائمری اسکول وغیرہ اسکول چلایا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی بھی ہر مسجد کے لیے الگ الگ علاقے کے لیے الگ ہیں. 40-50 کام ہیں جو ہو سکتے ہیں, اور یہ آپ کا گروپ مل کے کر سکتا ہے. چھوٹی سی کوششیں کیے ہیں. جب ہم یہ کر رہے تھے, سال ہوا کر رہے تھے, میں 2-3 دن پہلے اندور میں تھا, اور وہاں کے لوگوں کا کام دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ 5-10 منٹ تک ان کی کارکردگی اور ان کے پروجیکٹ ایک کے بعد ایک وہ پیش کر رہے تھے. میں دنگ ہو گیا, واقعی پانی پی لیا ان کے سامنے. اتنا پیارا کام ماشاءاللہ. آئیے ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. رابطے ملت کے لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں, یہاں سے وہ بیدر آئیں گے. دیکھیں ہم سب مل کر مسائل حل کریں گے. اب تبصرے کرنے کا ٹائم ختم ہوا, عملی کام کرنے کا دور آ گیا ہے. ہمارے معاشرے کی ایک ایک برائی کو ختم کریں گے. مولانا نے بتایا ایک مسجد کے علاقے میں 3 گٹکا بیچنے والی دکانیں ہیں, تو مسجد میں بیٹھ کے مشورہ کر کے ان سے ایک سے دوسری تیسری مرتبہ اس گٹکا بیچنے والے نوجوان کے پاس, بھائی کے پاس جا کر ان سے گزارش کی جا سکتی ہے, بیٹا 50 چیزیں ہیں یہ اللہ دیا ہے, حلال ہے, اس کو بیچو کماؤ, لیکن یہ زہر بیچ کر ہی تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا کیا؟ 1 سے 4 مرتبہ اگر آپ بولیں گے, 4 ذمہ دار جا کے بولیں گے, سمجھانے کی کوشش کریں گے, مسلسل کوششیں کریں گے اور دعائیں کریں گے, تو امید ہے کہ وہ گٹکا بیچنے والا جو ہے گٹکا بیچنا بند کرے گا, اور آپ بتائیں گے کہ ہماری مسجد کا علاقہ گٹکا فری ہے. نشہ کرنے والے بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. یہ عجیب و غریب حرکتیں جو ہو رہی ہیں, عجیب بال بنا کر بچہ گھوم رہا, نانا دادا کچھ نہیں بول رہے, یا مجبور ہیں, والد مجبور ہے اور خاموش ہے. ہو سکتا ہے ذکر بھی کر رہے ہوں گے لیکن بچے نہیں مان رہے. دیکھیے آپ کی کوششوں کے ذریعے ہو سکتا ہے. ایسے نوجوان کو میں قریب بلا کر محبت سے پوچھتا ہوں, بیٹا یہ آپ کے بال ہیں, یہ اسٹائل ہے, کیا آپ کے امی ابا اس سے خوش ہیں؟ تو بتاتا ہے کہ نہیں, خوش نہیں ہیں. بیٹا امی ابا خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی خوش نہیں ہے, اور شیطان بڑا خوش ہوگا, اور شیطان کو خوش کرنے والا ترقی نہیں کر سکتا. پینٹ پھٹا ہوا ہے,
کوئی نہیں بول رہے. جامع مسجد میں بیان کر رہا ہوں, 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ سامنے سے نوجوان آیا ہے, پھٹا پوائنٹ جمعہ کے دن بیٹھ گیا. کوئی نہیں بول رہا. ماموں چاچا ذکر نہیں کر سک رہے ہیں, چاچا کو تو نصیحت کرنے کا حق ہی ختم ہو گیا ہے. ماموں کی بات تھوڑی دیر کے لیے تو سنی جا سکتی ہے. یہ بچے لاڑو پیار میں بھٹک رہے ہیں, کوئی نصیحت نہیں کر رہا. یہ ایسے بچوں کو بلا کے بولتا ہوں, بیٹا تمہارے امی ابا اس پھٹے ہوئے پینٹ سے خوش ہیں کیا؟ نہیں ہیں. تو اللہ بھی خوش نہیں ہے. بیٹا آج کے بعد نہیں پہننا. کپڑا پھٹ جائے تو سی کر پہننا سنت ہے, اچھے خاصے کپڑے کو پھاڑ کر پہننا سنت کے ساتھ بغاوت ہے. وعدہ لیتا ہوں بیٹا آج کے بعد نہیں پہنیں گے, اس کو جلا دیں گے, اور زندگی بھر دوسروں کو اس کا تلقین کریں گے. پوری بیٹا وعدہ کرو, وعدہ کرو. وعدہ لے کر چھوڑتا ہوں, چاہے ایئرپورٹ میں ہو, کسی فنکشن میں ہو, میٹنگ میں ہو, کسی موقع پہ ہو. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک بھی میری نظر سے گزر نہ جائے. کبھی کبھار بھیڑ بھاڑ میں 1 2 4 5 مس بھی ہو جاتے ہیں. گزشتہ 10-15 دن میں 1-2 ایسے مس ہو گئے. اللہ معاف کرے. دیکھیں ہمارا ہر ایک کا فرض ہے, ہر ایک کا فرض ہے. نظر انداز کرنے والا بھی گناہ گار ہے. کوشش کرنا چاہیے. اگر وہ جھڑکی دے دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ خوش ہوگا. آپ برداشت کیجئے اور ڈھنگ سے بولیے, دعا کر کے بولیے, ریکویسٹ سے بولیے. ایک برائی کے ذریعے 50 برائیاں ختم ہوں گے انشاءاللہ. رات میں 3 بجے بچے بیٹھ رہے ہیں, 2 بجے بچے بیٹھ رہے ہیں, جہاں پہ نوجوان روڈ پر ہیں تو سمجھیے کہ ہاں مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو گیا. جہاں گندگی ہے بتا رہے ہیں کہ چلتے چلتے گندگی بڑھ گئی, ہاں مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو گیا. مراد آباد میں ایسے ہی ہوا میرے ساتھ اتفاق. بڑا تکلیف ہوئی. میں اندر شہر میں داخل ہو رہا تھا رات میں 1 بجے, تو وہ کسی ہوٹل کے سیکیورٹی لوگ تھے وہاں پہ. ان سے ہم ایڈریس پوچھ رہے تھے کہ مدرسے شاہی کہاں ہے, تو وہ بتا رہا تھا کہ اس طرح سے جاؤ, اس طرح سے جاؤ. وہ سرکل پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے, ان سے پوچھو وہ صحیح بتا دیں گے انشاءاللہ آپ کو. اور وہ بول رہے تھے کہ ٹھیک بے فکر رہو, وہ 3 بجے تک رہتے ہیں. ہمارا ڈرائیور آگے بڑھا, جس کسی کو پوچھ رہا وہ گائیڈ کر رہے ہیں. ایک جگہ کچھ لوگ کام کر رہے تھے رات میں 2 بجے قریب, اور وہ ہمارا ڈرائیور رک کر پوچھ رہا, ارے مولا یہ کام کر رہے ہیں, یہ مدرسے شاہی کو نہیں جانتے, آپ آگے بڑھیے. یہ کام کر رہے ہیں, اور جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورے جانتے ہیں مدرسے شاہی کہاں ہیں. اور اس سرکل سے ہم گزرے. واقعی دیکھنے میں مہذب, تعلیم یافتہ, معتبر, ٹھیک ٹھاک کپڑے, اور بیٹھے ہوئے ہیں 25-50 بچے ادھر ادھر, نوجوان 30-35 سال 40 سال والے ایسا بیٹھے ہیں جیسا کہ آج شام میں کچھ فائنل کر کے ہی اٹھنے والے ہیں. یہ لوگ کچھ فائنل کر کے ہی اٹھنے والے ہیں. تکلیف, اتنی شدید تکلیف, مجھے رونا آ گیا. کیا قوم کا حال ہو گیا. رات آرام کرنے کے لیے یہ غیر فطری طریقہ, یہ غیر فطری سنت کے سخت خلاف حرکت, یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھانا ہے. پتہ نہیں یہاں پہ شادیاں کب تک ہوتی ہیں. ہمارے علاقے میں ایک جگہ ہے, پتہ نہیں نام لینا مناسب نہیں ہے, حیدرآباد جس کو بولتے ہیں. شرم آتی ہے, رات میں 11 بجے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں, 3 بجے تک ڈرامے ہوتے ہیں, 3 بجے تک. بڑی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ چمک دھمک جب شادی میں آتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. بہترین کا اپوزٹ بدترین, کم خرچ کا اپوزٹ زیادہ خرچ. بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہے, اس میں جانے والا, مسکرانے والا, کھانے والا بھی گناہ گار. مولانا نے ذکر کیا. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ کوششیں ہو رہے ہیں, آؤ نکاح کو آسان اور مسنون بنائیں. اس میں شرائط ہیں, اس میں وعدہ لیا گیا ہے کہ نکاح کے دن کے کھانے سے اجتناب کریں گے, بچیں گے بالکل. بعض لوگ بولتے ہیں نہیں ناراض ہوتے ہیں. میں یقین سے آپ کو بولوں گا کہ کوئی ناراض نہیں ہوتا. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ, ایکٹنگ کرتے ہیں ناراضگی کی. 99% 100% ایکٹنگ کرتے ہیں ناراضگی کی. ان کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ان کی ناراضگی کی کیا حیثیت ہے. آئیے آج ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ. ہم اس
گھر میں جن کے پاس شادی ہو رہی ہے وہ پریشان حال گھر بیچ کے شادی کر رہا ہے، انٹرسٹ پہ پیسہ لے کے شادی کر رہا ہے، اس کے گھر میں جا کر ہم روک تو نہیں سک رہے، دلہن کو بیوٹی پارلر میں بھیجا ہے، 30,000 روپے خرچ کر رہا ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، لیکن خود نہیں کھا کر، خود شرکت نہیں کر کے، کھانے کی دعوت میں شرکت نہیں کرتے ہوئے تھوڑا تو اس کا جو ہے بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ اگر 5% لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے، آپ یقین کیجئے 95% بھی اس کو مان لیں گے، اور یہ پکانے والے، دعوت دینے والے بھی جو ہے اب فیشن کے ساتھ چلیں گے۔ یہ فیشن چل رہا ہے بلکہ، کیونکہ فیشن کی ایک بیماری ہے ہمارے پاس، 5% کا اثر 95% پہ ہوتا ہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر 5% ڈاکٹرز ایتھیکل پریکٹس شروع کر دے، ایمانداری کے ساتھ پریکٹس شروع کر دے، تو آپ کو پتہ یقین ہے کہ 95% بھی ایتھیکل ہو جائیں گے۔ اگر 5% لیڈر ہمارے ایماندار ہو گئے تو پھر 95% بھی ہو جائیں گے۔ 5% لوگ جانا بند کر دیں گے نکاح کی دعوت تام میں، انشاءاللہ یہ برائی ختم ہوگی اور ماں باپ کی مجبوری ختم ہوگی۔ آئیے آج ہم ارادہ کریں گے اور اس کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی محفلوں میں، گھروں میں، آفسوں میں، پروگرامز میں ایک دوسرے سے وعدہ لیں گے۔ اس کے لیے وعدہ لیں گے ہم، اور ایک ماحول بنائیں گے۔ کون کون جو ہے آج ہمت کر کے جو ہے ارادہ کریں گے، نکاح کے دن کی دعوت تام میں شرکت نہیں کریں گے، نکاح میں ضرور شرکت کر سکتے ہیں، اور لڑکے والوں کی طرف سے بھیک مانگی ہوئی دعوت، لڑکا اور اس کے والد جا کے بولتے ہیں ہم معیاری لوگ ہیں، ہم معیاری لوگ ہیں، ہم کو کھانے میں جو ہے 600 لوگوں کو اچھا کھانا دو، فنکشن ہال اچھا چاہیے ہمارے کو، ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے، جو دینا ہے اپنی بیٹی کو خوشی سے دے دو، خوشی سے دے دو۔ جیسا پولیس والا بائک پکڑ کے، کار پکڑ کے بولتا ہے خوشی سے دے دو، 5 روپے کی نوٹ نکال کر دے دو، چھوڑتا ہوں نہیں، بیٹی کو خوشی سے دے دو۔ ہم معیاری لوگ ہیں، ہم کچھ، ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے کو بھیک میں کھانا دے دو۔ بھیک مانگ کے 500-600 لوگوں کی دعوت لے کر رشتہ داروں کو، دوستوں کو لے جا کے کھلاتے ہیں۔ وہ دوستوں کو اور رشتہ داروں کو احساس ہونا چاہیے کہ بھیک مانگے ہی بھی دعوت ہے، اور اکڑ کے کھا رہے ہیں ہم لڑکے والوں کی طرف سے ہیں۔ تو ہم ایسی دعوتوں سے اعتراض کریں گے، اجتناب کریں گے، اور آج وعدہ کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر، ہمت کر کے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون اس کو قائل ہیں اور کوششیں کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ نکاح کے دن کی دعوت تام کا بائیکاٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ حرام نہیں ہیں، لیکن وہ پیسے والوں سے میری گزارش ہے، بیلگام کے پیسے والوں، یہ صرف تمہاری صلاحیت اور محنت ہی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ تمہارا کمایا ہوا پیسہ تمہارا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تمہارا کمایا ہوا پیسہ تمہارا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال کرو تب وہ تمہارا ہے۔ تم چھوڑ کے نہیں جانے والے ہیں، یہ سب لے کے جانے والے ہیں، ہم سب لے کے جائیں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بچوں کے لیے حلال، ان کی روٹی روزی کے لیے، ان کے گزارے کے لیے چھوڑ کر جانا بھی، لے کر جانا ہے، چھوڑ کر جانا بھی، اولاد کے لیے اچھا پیسہ چھوڑ کے جانا، اچھی اولاد کو، اور ان کے لیے کچھ جائیداد کو چھوڑ کر جانا نہیں ہے، دراصل سب لے کے جانا ہے۔ تو ہم اپنے پیسے پہ گھمنڈ نہیں کریں گے، نہیں ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم لون نہیں لے رہے، ہم تو کھلا سکتے ہیں نا، حرام تھوڑی ہے۔ ارے ماحول بنانے کے لیے، غریبوں کے ساتھ ان کی ہمدردی کے لیے، اس احساس کے ساتھ اپنا خرچ ختم کر دو اور سادگی کے ساتھ نکاح کرو، انشاءاللہ وہ نکاح میں برکت آئے گی انشاءاللہ۔ اور بیماریاں بڑی عجیب و غریب ہیں، نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، ماموں چاچا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، نانا دادا اپنی نواسی پوتریوں کو یہ نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں، یہ نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں یہ بیماری 15-20 سال میں پورے معاشرے میں گھس گئی ہے، شاید 4-5 سال پہلے یہاں کاٹنے کا آیا تھا، اور عجیب ادھر کاٹ دیے، ادھر پھاڑ دیے، اور یہ لیگنس نام کی بیماری کیسا ہمارے معاشرے میں آ گئی اور اندر گھس گئی، نانا دادا دھیان نہیں دے رہے۔ آئیے آج ہم ارادہ کریں گے، اگر کسی کے گھر میں ہیں تو اس کو جلائیں گے، اور وہ تمام حضرات جو اس بات سے متفق ہے کسی کے گھر میں اگر یہ چیز ہے تو اس کو آج جلانا چاہیے۔ کون کون متفق ہیں اس بات سے؟ کون کون اس کے قائل ہیں کہ اگر ہے تو جلانا چاہیے؟ بیٹیاں خاموش ہیں،
ہمت کیجئے، دیکھیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ عجیب بات ہے، ہمارے ایک دوست سے پوچھا گیا کہ ایسا ایسا بیماری ہے تو بتا رہے ہیں، ارے وہ سننے میں آیا ہے کہ 70% سیل اسکن کلر کے لیگنز کا چل رہا ہے مارکیٹ میں، اسکن کلر کے۔ آخر بتانا کیا چاہ رہے ہیں، ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ترقی کی یہی نشانی ہے، تعلیم کا مطلب یہی ہوتا ہے، مہذب ہیں تو یہی ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں پہ ہم سب کو غور کرنا ہے، کو ایجوکیشن کی بیماری سے بچنا ہے۔ اور وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری گھر کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اچھے کالج کو، بڑے کالج کو ہم بھیج رہے ہیں۔ میں پوچھا وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ نہیں وہ تو ہمارے گھر کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ ایک بزرگ مجھ سے ملے، تھوڑی دیر میں ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، فوری 5-10 منٹ کے اندر بولے خدیر میاں دعا کرو، میں بیٹی کو اچھے اسکول میں پڑھایا تھا، بڑے اسکول میں پڑھایا تھا، بڑی ڈاکٹر بنایا، کئی شہروں سے ڈیمانڈ آتا ہے، وہ وزٹ کرتی ہے، اور آپ ذرا دعا کرو داماد ایمان لا لے۔ بڑا اسکول، اچھا اسکول، اس کو اچھا بولیں گے؟ گندا اسکول بولنا چاہیے تھا، گھٹیا اسکول بولنا چاہیے تھا۔ نہیں چاہیے ہماری بیٹیوں کو یہ اچھا اسکول اور بڑا اسکول، ماحول والے اسکول کی ضرورت ہے آج۔ اور کوئی ایجوکیشن کو ہم کو اجتناب کرنا ہے، رکنا ہے۔ یقیناً میں ذکر کیا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ اور 1-2 بھائی آئے تھے، چھوٹے بھائی کی بچی کا ایڈمیشن تھا، وہ فارم میں تھا پریویس اسکول۔ میں پوچھا کہ بھئی آپ 10 تک اس بچی کو، آپ کی لاڈلی پیاری بچی کو فلاں ماحول میں کیسا برداشت کرے؟ تو وہ مسکرا کے بولے نہیں ہم کنٹرول کرتے تھے۔ بڑا خوش ہوگا، ہمیں کنٹرول کرتے تھے۔ پوچھا کہ بھئی کیسا کنٹرول کرتے تھے بتاؤ؟ کوئی ریگولیٹر ہے، کوئی سوئچ ہے، کوئی ٹیمپریچر ہے کیا، کوئی خوراک ہے، کوئی انجیکشن ہے کنٹرول کرنے کا؟ جھوٹ ہے سراسر، جھوٹ باتیں، ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال یہ چند گزارشات ہیں۔ پیرنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ یہ خواہش رکھو، یہ اگر ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ بھی کامیاب، ملت بھی کامیاب۔ یہ ہمارا جو ہے فکر ہونا چاہیے۔ باسنی ایک گاؤں ہے ناگور میں، ناگور شریف کے قریب میں گیا تھا۔ وہاں پہ ایک مسجد کے باہر نماز کے بعد نکلا، بورڈ دیکھ رہا تھا، بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ باسنی کے لوگ فلاں فلاں صاحب کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، فلاں صاحب کا اور ان کے بیٹے کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ میں ان سے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ان کو بائیکاٹ کریں؟ تو بتا رہے تھے کہ یہ فلاں صاحب یہ ہے نا، ان کے بیٹے کی شادی میں وہ بیٹا اپنے 12 دوستوں کو ایک جیسے کپڑے پہنایا تھا، یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا معیار، یہ ہونا چاہیے ہمارا معیار۔ 50-50 100 لوگوں کو باجے بجانے والوں کی طرح شملے لگا کے جو ہے شان سے کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان سے میں پوچھ رہا تھا مینگلور میں کہ بیٹا آپ اتنے عجیب غریب بال بنائے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا، کیا بات ہے؟ تو بتا نہیں ہمارے گھر میں 3 مہینے کے بعد ایک شادی ہے اور ہم 7 کزن مل کے ایسے بال رکھنا طے کریں۔ شادی ہو رہی ہے اور گھر میں برائی اس انداز کی پھیل رہی، ایک شادی ہو رہی 4 بچے آوارہ ہو جا رہے ہیں۔ جیسا کہ الیکشن ہوتا ہے تو 3% شراب پینے والے بڑھ جاتے ہیں، اس طرح ایک شادی ہو رہی، گھر میں 2-4 آوارہ بچے ہو جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے ہم کو سوچنا چاہیے، ہماری تہذیب کی حفاظت اور ہماری نسل کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ مولانا محترم کی تقریر کے بعد مجھے ناچیز کو زیادہ تفصیلات بولنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ذہن میں آ گئی، اور اس نسل کی خاطر، نسل ہی اصل ہے، ہم نسل کو بنانا ہے۔ نسل کی حفاظت، تہذیب کی حفاظت کرنے والی ہی قوم زندہ رہنے کا حق رکھتی ہے، اور ہمارا یہ فیوچر ہے، یہ نسل ہمارا فیوچر ہے۔ اور تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تو بیکار ہے۔ عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم، اعلیٰ تربیت ہے۔ اب تعلیم اور تربیت کو تو میں الگ نہیں مانوں گا، تعلیم یافتہ ہے تو اس کا مطلب ہے تربیت یافتہ ہے، ورنہ وہ بوجھ ہے۔ اگر یہ نسل طاقتور ہو جائے، یہ دینے والی بن جائے، یہ اخلاقی اعتبار سے طاقتور ہو جائے، تو یہ ملک ہمارا ہے،
فیوچر ہمارا ہے۔ بہرآخر میں مولانا نے جیسا ذکر کیا، ہمارے تعلقات ہمارے برادران وطن سے بہتر ہونا چاہیے، میرا ماننا ہے، بلکہ علماء اکرام بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک 5 لوگوں سے، 5 برادران وطن سے تعلقات کو بہتر کرنا، ان کے کنفیوژنز کو، غلط فہمیوں کو دور کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور حجت پوری کرنا، چاہے اس کے لیے وقت لگ جائے، یہ ہماری کوششیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے تو یہ ملک ہمارا ہے۔ ہماری نسل کیوں پیدا ہوئے ہیں میاں؟ نوکری کرنے کے لیے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نوکری کرنے کے لیے۔ نوکری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نوکری دینے والے بننے کی کوشش کیجئے۔ آپ سماج کو دینے والے بننے کی کوشش کیجئے۔ آپ جب ذرا سا قابل بنیں گے، تھوڑا دینے والے بنیں گے، پوری دنیا لائن میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہے۔ پوری دنیا لائن میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر سے انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم اپنی نسل کی حفاظت کر لیں گے اور اس کی تہذیب کی حفاظت کر لیں گے۔ یہ چند گزارشات کے ساتھ میں شکر گزار ہوں رابطہ ملت بیلگام کے ذمہ داروں کا، اور 1-2 علماء اکرام کو میں بیدر مدعو کر رہا ہوں۔ پھر بعد میں صدر سیکریٹری کو بھی ہم پورے کرناٹکا بھر سے رابطہ ملت کے بیدر مدعو کر رہے ہیں۔ ہم مل جل کر ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے اور ملت کے لیے، قوم کے لیے، نسل کے لیے کچھ اپنی کوششیں کریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے، تبصرے نہیں کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ بیٹھیں گے تو کچھ عمل کی نیت سے اٹھنا ہے۔ چھوٹا کام، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا کام کرنا ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا، دوست احباب آئے تھے، بیٹھے اور ذکر کرے کہ ایسا ہونے والا ہے، نسل کسی ہونے والی ہے۔ کوئی بولے کہ نہیں وہ چھوٹے مقامات پہ ہوگا جہاں پہ لوگ کم ہیں، کوئی بولے نہیں زیادہ جگہ پہ ہوگا۔ اپنے اپنے تجربات بتا رہے کہ فلاں آرٹیکل میں ایسا لکھا ہوا ہے، فلاں ماہرین کا سوچنا ایسا ہے، بولے اور اٹھ کے جا رہے ہیں تو میں فوری روک لیا کہ بھئی اتنی سنجیدہ گفتگو کرنے کے بعد کچھ تو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو طے ہوا، فوری خیال آیا، میں بولا چلو فلاں 2 لوگ ہیں نا، وہ دونوں میں اختلاف آ گئے، کچھ کنفیوژن ہوا ہے، چلو ہم دونوں کو ملائیں گے یہ نیت کے ساتھ۔ فوری بولے کہ یہ نیک کام میرے گھر پہ ہونا چاہیے، 2 کو ذمہ داری دی دے کہ فلاں کو لا لو، 2 کو ذمہ داری دے فلاں کو لائے۔ بیٹھے 2-2.5 گھنٹے، مشکل لگ رہا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہوا، دونوں اٹھے اور گلے میں لیے۔ دیکھیں کچھ کرنے سے حرکت میں برکت ہوتی ہے، کچھ کرنا ہے، خالی تبصرے کرنے چھوڑ دے رہے ہیں۔ اب ہم برادران وطن سے تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے، اپنے مسلک کے لوگ، اپنی مسلمانوں سے، اس کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر دیکھیے قابل مبارکباد ہیں رابطہ ملت کے لوگ جو ایک بیڑا اٹھائے ہیں ایک بڑے مقصد کے تحت۔ آج سے 20 سال پہلے بیدر میں مسائل تھے، آج ایک مقام پر سارے کے سارے ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں، سارے ایک جگہ کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ایک فون پہ سارے جمع ہو جا رہے ہیں، سب ایک ہیں۔ تمام مسالک کو بھول گئے ہم لوگ الحمدللہ۔ جو ذمہ دار بڑے ہیں تو 100% بھول گئے ہیں، وہ پرانے ڈائلاگ، پرانے جو ہے نالج والے کچھ ابھی ہیں۔ دعا کیجئے ہم سب ایک ہو جائیں۔ ارے ہم تو، میں بس دیا کرتا تھا، کوئی جماعت والے آ کے پوچھے تو بس دیتا تھا، رمضان میں، بقرعید میں، عیدگاہ کے لیے بسیں دیتا تو ناراض ہو کے آ گئے، تم ان کو کیسا بس دیتے ہیں، اسلام خطرے میں ہے۔ ارے ملا آپ لوگ کبھی میرے کو پوچھے فلاں مندر والوں کو بس دیا میں، آپ کو اعتراض ہوا؟ فلاں گروپ کو دیا، فلاں گروپ کو دیا، فلاں مذہب والوں کو میں دیتا ہوں، بسز دیتا ہوں، کھانے کا انتظام کرتا ہوں، آپ کو اعتراض ہوا؟ نہیں نہیں نہیں، ان کو دیے تو دیے، ان کو نہیں دینا تھا۔ ارے یہ چھوٹی سوچ ختم کرنا ہے، ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ، سب مل کر پہلے یہ اختلافات ختم کریں گے، اور مسلکی اختلاف تو بالکل ختم ہونا ہے۔ میرا ماننا ہے مسلک اب عمل کرنے کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں، اور 50 سال جو ہے اس کو بھول کر بازو رکھ کر ہم اتحاد کا ثبوت دیں گے۔ اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ قوموں کی زندگی میں وقت سے مراد 50 60 سال 60 70 سال کو وقت بولتے ہیں، اور وقت لگے گا۔ ہم تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں، تبدیلی آنا چاہیے اور نسل بننا چاہیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔